وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے لیا اللہ نے پکا وعدہ اسرائیلیوں سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور اٹھایا ہم نے ان میں 12 سردار۔ نقیب کے معنی سردار، وہ بھی سردار ہو رہا ہے، لگا ہوا ہے، ٹھیکیدار ہو گیا، 5 کروڑ کا ٹھیکہ لے لیا نقیب ہے۔ وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم پابندی کرو نماز کی، وآتیتم الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ میرے پیغمبروں پر، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دو اللہ کو قرض عمدہ، لأکفرن عنکم سیئاتکم، دور کر دوں گا تم سے گناہ تمہارے، ولأدخلنکم، اور داخل کر دوں گا تم کو جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کی بہے گی اس کے نیچے نہریں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، جس کسی نے کفر کیا اس کے بعد تم میں، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم، بسبب توڑنے ان کے عہد پیمان کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور کر دیا ان کے دل سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدلتے تھے کلموں کو ٹھکانوں سے۔ پیغمبر نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد، اور یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو، اپنا اپنا پڑھو، آہستہ پڑھو، اور یہ کھڑے ہو گئے، مل گئے، چیخنے لگے۔ کوئی یہودی ہو، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلموں میں ان کے ٹھکانوں سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بھول گئے ایک اچھا خاصا حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی۔ آیت میں اشارہ ہے کہ بدعات کے ارتکاب سے حافظہ خراب ہو جائے گا، متبع سنت کا حافظہ اخیر تک قوی رہتا ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور مسلسل آپ آگاہ ہوتے رہیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کسی نہ کسی خیانت پر ان کی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ان میں بچیں گے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف فرما ان کو، وَاصْفَحْ، درگزر فرما، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ ناصرہ القدس کے ساتھ ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے، اس نسبت سے یہ اپنے آپ کو ناصرین کہتے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو کہتے ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، لے لیا ہم نے ان سے عہد و پیمان، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، پس بھول بیٹھے اچھا بھلا حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی۔ معلوم ہو کہ دین میں بھول چوک خطرناک ہے، پکڑ ہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس بڑکا دی ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ قیامت تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور قریب بتا دے گا ان کو اللہ وہ جو یہ کرتے تھے۔ یا قد جاءکم رسولنا، یقیناً آگئے تمہارے ہاں پیغمبر ہمارے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بیان فرماتے تم کو بتیرا وہ جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں بہت کچھ۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً آگے تمہارے ہاں اللہ کے ہاں سے نور
اور وہی ہے کتاب کھل کر بیان کرنے والی. واو تفسیریہ. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. سورۃ حجر کے شروع میں اور سورۃ نمل کے شروع میں واو تفسیریہ ہے. اور پہلے گزرا وانزلنا الیکم نورا مبینا واتبعوا النور الذی انزل معه اعراف. واتبعوا النور الذی انزل معه. نور تو اترتا ہے. التغابن میں ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو نور ہمیشہ منزل ہوتا ہے. نور کا اطلاق پیغمبر پر مشکل ہے. قال ابو علی الجبائی عنا بالنور القرآن. ابو علی الجبائی نے کہا مراد نور سے قرآن ہے. لکشفہ واظہارہ طرق الہدی والیقین. امام زمخشری نے کہا یہی تفسیر ہے اور ہے ہی نہیں. علامہ طیبی نے کہا انہ اوفق. یہ بہت موافق ہے کیونکہ پہلے گزرا ہے رسول کا ذکر, دوبارہ رسول کا ذکر نہیں آ سکتا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا ہی تو ہو گیا تھا. اور وہ جو روح المانی میں ہے قد جاءکم من اللہ نور وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چل کر علامہ آلوسی نے اس کا انکار کیا, آگے چل کر اس کو ناپسند کیا. اور باقی رازی نے تفسیر کی ہے نور سے, لیکن رازی نے منکر بشر کو کافر بھی کہا ہے. تو مقام اور مرتبہ مراد ہوگا. تفسیر القرآن بالقرآن میں نور سے مراد قرآن ہے. تفسیر السنہ بخاری میں ابو بکر نے تقریر کی وفات کے بعد کہ پیغمبر چلے گئے وَقَدْ جَعَلَكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ. نور چھوڑا ہے یعنی قرآن. بخاری شریف میں آپ کو اطلاع دی تھی کہ دیکھو یہ جگہ کہیں آخری پاروں میں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے, کافی دلیل نہیں. یہدی بہ اللہ, ہدایت دیتے اللہ اس کے ذریعے من اس کو اتباع رضوانہ جو چلتا ہو اس کی رضا کے لیے سبل السلام اسلام کے راستوں پر. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور نکالیں گے ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اور استقامت دے گا ان کو صراط مستقیم کی. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ نرمی کر سخت مت بولو. تو قرآن تو شروع ہی کرتے ہیں پکے کافر. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, آپ فرمائے کون اختیار رکھے گا اللہ سے کچھ. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا, اگر چاہے کہ ہلاک کر مسیح عیسیٰ ابن مریم کو, اس کی امی کو, اور جو کوئی زمین میں ہے سب کو. خدا تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں, وما بینہما اس کے درمیان میں. یخلق ما یشاء, پیدا فرماتے جو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى, کہنے لگے یہود و نصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم خدا کے بیٹے اور پیارے ہیں. اپنے آپ کو ویسے خواہ میاں مٹھو, اپنے منہ میاں مٹھو, اپنے منہ میاں مٹھو, ہم خدا کے بیٹے کیوں بھی اور خدا کے محبوب ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم, آپ فرمائیے کیوں عذاب دے دو تم کو تمہارے گناہوں کا, حالانکہ تمہاری کتابوں میں وضاحت ہے کہ مجرم کے لیے جہنم ہے.
بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو ان میں سے جو اس نے پیدا کیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، معاف فرماتے جس کو چاہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی کا راج ہے آسمان و زمین میں بیچ میں بھی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف باز گشت ہے. یا اہل الکتاب، اے کتابیو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یقیناً آ گئے تمہارے ہاں پیغمبر ہمارے جو بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، ایک ناغے پر پیغمبروں کے. فترت ناغہ. امام قتادہ کہتے عیسیٰ و محمد کے درمیان 570 سال ہے، مشہور ہے 572. حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان امام قتادہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں 570 سنہ ما بین عیسیٰ و محمد. 572 سال بعد محمد عربی رسول ہاشمی حجازی و مکی مدنی و تہامی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. ان تقولوا، کہ یہ نہ کہو، ما جانا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے ہاں آیا ہی نہیں تھا کوئی بشیر و نذیر. دو مولوی تھے، ایک کا نام بشیر تھا دوسرے کا نام نذیر. جو بھی تقریر کرتا یہ آیت ضرور پڑھتا، کہتا اے لوگوں کل یہ نہ کہو کہ مولوی بشیر و نذیر نہیں آئے، یہ ہمیں آیا ہوں، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم نے پورا سمجھا دیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، من گورے کے مولانا فضل محمد کے بیٹے بھی بشیر و نذیر ہے. لو آ گئے بشیر و نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر،